السلام علیکم معزز سامعین، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ہے گھر بار سب اچھا ہے؟ معزز سامعین، خبر یہ ہے کہ ہاتھ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی۔ ہوا یوں ہے کہ انوار الحق کاکر صاحب پاکستان کے نگراں وزیر اعظم مقرر ہو چکے ہیں۔ اب یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن نواز شریف صاحب ان کی حکومت نے پورا زور لگایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے، اسٹیبلشمنٹ کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ آپ جو مرضی کریں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ جتنا ظلم کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے 10 لاکھ لوگ جیلوں میں ڈال دیں، 10,000 لوگ جیلوں میں ڈال دیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یعنی کہ اتنی تعریفیں ان کی گئیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ میں پھر بھی نواز شریف چاہتے تھے کہ جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو وزیر اعظم بنوایا جائے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی۔ زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں، زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کا بندہ وہ کسی طریقے وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی بھی بات نہیں مانی گئی۔ ان دونوں کے ساتھ ہاتھ کیسے ہوا، میں آپ کو ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جس کے دانت دیکھے ہوں اس کو بعد میں پہچانا نہیں جاتا۔ تو ریزن یہ ہے سر، یہ دونوں پارٹیاں وہی پارٹیاں جو کہ بنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنی تھی۔ ان کا تو وجود، ان کا سب سے بڑا بیان یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک معیار میں رکھنا، یعنی کہ وہ ایک لیول سے اوپر نہ آئے۔ اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ان سے ہاتھ کرنا پڑا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا کہ انوار الحق کاکر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا، یہ پاکستان کے معتبر ترین اینکر پرسن، پاکستان کے طاقتور ترین لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ہیں، وہ یہ بات بتا رہے ہیں سر، وہ یہ بات بتا رہے ہیں۔ کہانی یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک کسان بیکری والے سے روز کا 1 کلو مکھن خریدتا تھا۔ اب وہ کئی سالوں سے یہ مکھن لے رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیکری والا چیک کرتا ہے کہ میں چیک تو کروں یہ کسان جو مجھے روز کا 1 کلو مکھن دے رہا ہے، کیا یہ 1 کلو ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ تو وہ چیک کرتا ہے، مکھن نکلتا 3 پاؤ۔ وہ پریشان، آئے وہ ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ وہ کہتا میں اس کو پیسے پورے دے رہا تھا، یہ مجھے مکھن 3 پاؤ دے رہا تھا۔ عدالت میں چلا گیا جج صاحب کے پاس۔ جج صاحب نے کہا کہ بھئی تم مجھے 3 پاؤ مکھن کیوں دے رہے تھے؟ اس کسان سے پوچھا، اپنی صفائی میں کچھ کہو گے ورنہ تم جیل سے چھوٹا لگے ہوں، ساری زندگی مرے گا ہوتے۔ تو اس نے کسان بیچارے نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا جج صاحب میرے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں کیسے تولوں کہ یہ مکھن 3 پاؤ ہے یا 1 کلو ہے۔ میں اس کسان سے، اس بیکری والے سے روز کا 1 کلو بریڈ خریدتا تھا اور اس بریڈ کے برابر اس کو مکھن دے دیتا تھا۔ اب وہ بیکری والا سب کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے، سب کے سامنے۔ اس کہانی کا نتیجہ تو بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کو اب محنت اتنی کر رہے ہیں، رزلٹ اتنا چاہتا ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ بڑا نام کمانا چاہتے ہیں اور آپ بیٹھے کمبل کے اندر چھپ کے ڈر کے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا سر۔ آپ کو میدانوں کے اندر جانا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو فیل بھی ہونا پڑے گا۔ یہ تو ہوا اس کہانی کے اندر سے نتیجہ جو میں نکالنا چاہتا ہوں۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو کہ میں نے خاص اس موقع کے لیے چھپا کے رکھا ہوا، تو وہ کیا تھا؟ ہمارے یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ان کی تاریخ کو اگر پڑھیں گے نا تو یہ جتنی مرتبہ بھی حکومت کے اندر آئیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنے محاذ کھولے تھے کہ ہماری سوچ ہے سر، اسٹیبلشمنٹ ان کو بھانپ چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی مرضی کا بندہ لگوایا ہے، انوار الحق کاکر۔ تو وہ میری ماما جان کہتی ہیں کہ کسی بھی انسان سے بزنس کرنا ہونا تو اس کے ساتھ اپنا دل صاف رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی منافقت رکھیں گے نا، وہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی منافقت رکھے گا، اور وہ منافقت بڑھتی آخر میں اختتام تک آپ کا کاروبار چلا جائے گا، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکر صاحب بن چکے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا ہے۔ آخر مطلب یہ کہاں سے آیا وہ بندہ، آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا، جس کا میڈیا کے اندر کوئی نام ہی نہیں تھا، آخری دن اس کا نام سننے میں آیا اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو اب آپ سب جان چکے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔